حادثہ مشرقی پاکستان کا سب سے پہلا سبب اس کی غلطی کی بنیاد 1946 میں ڈالی گئی، جب 1940 کے ریزولوشن میں ترمیم کر کے اسٹیٹس کی بجائے اسٹیٹ ایک ملک مشرقی اور مغربی پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا۔ اسی حساب سے یہ ایک ملک ہے نہیں، 1000 میل کا فاصلہ دو ملکوں کے درمیان میں سمندر ہوتا کوئی حرج نہیں، انڈونیشیا کے جزیرے ہیں، سمندر ہے بیچ میں، ہاسٹائل ٹیریٹری، اور ہاسٹائل سی ہاسٹائل پیدائشی دشمن وہ درمیان میں۔ لیکن ہے کیا اصل مسئلہ؟ کیا اتنی بڑی خطا کیسے ہوگی؟ اصل بات سمجھیے، مسلم لیگ کبھی بھی کوئی منظم جماعت نہیں تھی، یہ صرف ایک تحریک تھی، اور تحریک میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، ہوش پر جوش غالب ہوتا ہے۔ عوامی تحریک کے لیے دو چیزیں چاہیے، کوئی عوامی احساس، وہ احساس تھا مسلمانان ہند میں کہ ہندو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، ایکسپلائٹ کرے گا، دبائے گا، انتقام لے گا 800 برس یا 1000 برس کی غلامی کا۔ کوئی زبردست لیڈر جو اس احساس کو سامنے لائے، اجاگر کرے، تحریک چل جاتی۔ قائد اعظم یقیناً بہت بڑے لیڈر تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سن 37 کے بعد سے چارج لیا ہے، اسے تحریک بنا لیا۔ اس سے پہلے وہ سروں کی اور نوابوں کی اور جاگیرداروں کی صرف ایک بیٹھک کہہ لیجیے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں تھی۔ لیکن یہ جب کلائمیکس ہوا ہے اس مسلم لیگ تحریک کا اور پدیری کے پاکستان کا، جذبات کی رو میں بہ کر، اور جذبات بھی بنگالی مسلمان کی، ایک فضل الحق ہے کہ جنہوں نے مجبور کیا قائد اعظم کو اس قرارداد میں ترمیم کر کے ان کو دونوں کو ایک ملک بنا دیں گے۔ اس زمانے میں مجھے یاد آ رہا ہے قائد اعظم کا ایک جملہ، The British press has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them by what rule of geography are they here? برطانوی پریس نے پاکستان کی اسکیم کے بارے میں کچھ جغرافیائی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے، کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ جغرافیہ کے کس اصول کے تحت وہ ہندوستان میں؟ جملہ بڑا پیارا ہے، جواب بڑا مسکت ہے، لیکن بہرحال اس سے حقائق تو نہیں بدل جاتے۔ اگر یہ دو ملک بنتے، نوٹ کر لیجئے، ان دونوں کی ضرورت ہوتی کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ ہندو کا ذہن، ہندو کی ذہنیت بدلنے والی نہیں تھی، دونوں کو ہندو یا یوں کہیے بھارت کہیے، بھارت کے دشت برس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہوتی۔ اگر علیحدہ علیحدہ ہوتے تعاون ہوتا، یکجا ہو گئے تو شکایتیں سامنے آئی، اور فرض کیجئے تعاون آگے بڑھتا، کانفیڈریشن بن سکتی تھی، اور کانفیڈریشن ایسی شے ہے کہ جس کو جس وقت چاہے آپ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شاید مرحوم یونائٹڈ عرب ریپبلک مصر اور شام کا کانفیڈریشن ہوا تھا، کتنی آسانی سے ہوا، کتنی آسانی سے کھل گیا وہ۔ بہرحال میرے نزدیک پہلی غلطی جو ہوئی ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم نے جغرافیے کی اس درجے نفی کی، جغرافیائی حقائق کو بالکل نظر انداز کیا۔ دوسری غلطی، اور یہ ہے اصل، میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا، اور دیا اس نے۔ آخر جب یہ دونوں خطے ایک ملک بنے تو شکست دی کہ نہیں دی؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں بڑی قوتیں اللہ نے رکھی، اس کے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے، اس کے سامنے سارے فریقوں کو جھکا دیا گیا تھا۔ انسانی جذبہ بہت بڑی ہے، لیکن وہ جذبہ تھا اسلام کے حوالے سے، نعرہ تھا اسلام پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس جذبے کی ہم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد نفی کر دی، اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اے بار سبا ای ہما آوردہ تست، ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری اعلان ہوتا کہ یہاں پر یہ اسلامی ریاست ہوگی، یہاں نظام خلافت ہوگا، اور اسے بھی آگے بڑھ کر یہ تو پین اسلامزم کی طرف پہلا قدم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گاندھی نے بڑے ممیاتے ہوئے ایک دفعہ قائد اعظم سے بات کی تھی،
آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں. کانپتا تھا ہندو پین اسلام کے تصور سے کہ یہ تو پہلا قدم ہے عالم اسلام، کہاں سے کہاں جائے گا. ہم نے دونوں کی نفی کر دی. چاہے مسلم لیگ کی قیادت، دیکھیے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت اپنے ذہن میں اپنے دل میں خالص اسلامی نظریات رکھتی ہو، اور یہ صرف مصلحت وقت کا تقاضا سمجھاؤ کہ اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا کو دشمن نہ بنا دیا جائے. بہرحال ہم نے چاہے مصلحتاً کیا ہے، چاہے یہ کہ ہمارا نظریہ ہی یہ تھا، واللہ عالم، کیا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا ہے ایک سیکولر جدید مغربی ریاست کی حیثیت. چنانچہ اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو اور پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی. اصل بات یہ ہے 100 غلطیوں کی غلطی ہے. آخر لوگ پاگل تو نہیں ہے، کودن تو نہیں ہے، احمق تو نہیں ہے. ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. اگر وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گیلوینائز کر دیا تھا، آگ بھر دی تھی، تو بہرحال ان چیزوں سے اوس بھی پڑی ہے، جذبات ٹھنڈے پڑے، جوش و خروش ختم، اسٹیم آؤٹ. پاکستان کی ہم نے اس پوری تحریک کی نفی کی. میں پھر کہہ رہا ہوں نیت کا معاملہ اللہ جانتا ہے، مصلحت کے تحت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مصلحت کا نتیجہ بہت ہمارے حق میں خطرناک اور خوفناک نکلا. وہ جملہ قائد اعظم کا ویری سون Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus. Not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense. پوری تحریک پاکستان کی نفی ہے. اگر یہ سیکولرزم نہیں ہے تو سیکولرزم اور کس بلا کا نام؟ 12 مارچ سن 1949 کو جا کر قرارداد مقاصد بڑے رد و قضا، بڑے ہی لیت و لال اور بڑے ہی بادل داخواستہ منظور تھی. لیکن اس سے پہلے بہت سی اوس پڑ چکی تھی، جذبات ٹھنڈے پڑ چکے تھے. جس طور سے پاس ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ان کہنی کہی گئی ہے. یہ پتہ نہیں معلوم ہے آپ کو کہ نہیں، ہندوؤں میں یو پی کے کچھ علاقوں میں جہاں مسلم تہذیب کا غلبہ تھا، وہاں ہندوؤں میں ایک رواج تھا کہ جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی تھی، نزع کا عالم بہت طول کھینچ جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہہ دے بھائی ان کہنی کہہ دے تاکہ تیری جان نکل جائے. تو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تھا، جان نکل جاتی. یہ ان کہنی تھی. لیکن اس کا جو دوسرا بہت بڑا نتیجہ نکلا، پہلی بات تو یہ ہے نتیجے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نتیجہ ہے، لیکن دوسرا کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے جو عظیم نتیجہ اس کا برآمد ہوا، ویسٹرن ڈیموکریٹک نارمز، پرنسپلز، اصول کیا ہے؟ ان اصولوں پر پاکستان کے لیے کوئی دستور بنانا متحدہ پاکستان کے لیے ناممکن تھا. کیونکہ اس کا اصول ہے ون مین ون ووٹ. یہ تو اس کا وہ اصول ہے جس کو کسی شکل میں آپ کنٹروین نہیں کر سکتے. کس کو ڈس انفرنچائز کریں گے، کس کا حق جو ہے قسم کریں گے. اور حال یہاں یہ تھا کہ فار آل پریکٹیکل پرپزز مغربی پاکستان گویا کہ اصل پاکستان، رقبہ دیکھیے، ترقی کے امکانات دیکھیے، ذرائع و وسائل دیکھیے، اور عالم اسلام کے ساتھ مسلسل ہونا، متصل ہونا دیکھیے، تو اصل پاکستان، پرائمری پاکستان یہ بنتا ہے. مشرقی پاکستان تو جزیرہ تھا، ادھر برما ہے، ادھر بھارت ہے، رقبہ محدود، آبادی بے انتہا، لیکن آبادی وہاں زیادہ یہاں کم.